اتنے عظیم صحابی ہیں، شاگرد رسول ہیں، اور جب ان سے فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، کہ تم سورہ فاتحہ کو آہستہ پڑھ لو اپنے جی میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، میں نے تقسیم کی ہے نماز کو میرے یعنی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، آدھو آہات، آدھا آدھا، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے، قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ یہاں تھوڑا اور اچھی طرح غور کیجئے کہ دیکھیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں بہت تیزی سے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، نہیں، ٹھہر کر پڑھیے، آرام سے پڑھیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ ہمارے بعض ائمہ اور بعض لوگ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون ہی سمجھ میں آتی ہے۔ بھئی ایسے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے الحمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، اس کا جواب آ رہا ہے، اس پہ غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے قرآن میں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ کے پڑھیے سورۃ الفاتحہ کو، اس کے معانی پر غور کیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور جو بڑا مہربان ہے الرحمن الرحیم، تو پھر آپ کو لذت محسوس ہوگی، نماز میں مزہ آئے گا۔ فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، قَالَ اللَّهُ مَجَّدَنِي عَبْدِي، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید کی ہے، بہت زیادہ میری تعریف کی ہے، مجھے قیامت کے دن کا مالک اس نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، جب سب لوگ موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اس دن کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ وقال مرہ، اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، فوض الی عبدی، کہ اللہ بندے نے اپنے سارے امور میرے حوالے کر دیے، کہ اللہ تو ہی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے قیامت کے دن کا، تو میرے سارے امور تیرے حوالے۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ آیت إِيَّاكَ نَعْبُدُ، غور کیجئے بھائیو، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، گرامر ہے، کہ آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں خاص کا معنی کہاں سے آپ لا رہے ہیں؟ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، خاص کا ذکر کہاں ہے؟ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ عربی لغت کے خلاف نہیں ہیں۔ پیارے بھائیو، عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے، تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ وہ چیز جو بعد میں آنی چاہیے اس کو اگر پہلے لے آئیں تو وہاں پر حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، خاص کا معنی پیدا ہوتا ہے، اختصاص۔ اصل میں کیا ہے یہ جو عبارت ہے، آپ بھی جب کسی سے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ نعبدک، کا جو ہے یہ بعد میں آیا ہے، نعبدک، تو اب اس کو اب پہلے لے آیا گیا ہے، کیسے؟ ایاک، یہ ایاک، یا کے اندر بھی معنی ہے کہ خاص تیری ہی، یہ بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، تو اس میں حصر ہو گیا کہ تیری ہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو جگہ ایا آئے ہیں اور یہ پہلے آ گئے ہیں جبکہ بعد میں آنا چاہیے تھا، نعبدک و نستعینک۔ اللہ اکبر، تو اس سے یہ حصر کا معنی اور خاص کا معنی پیدا ہوتا ہے، تیری ہی اور خاص، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں بھائیو اس پہ بھی غور کیجئے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، دیباچہ کہتے ہیں، شروع میں خلاصہ، مقدمہ، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ قرآن کی ماں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام قرآن القرآن رکھا ہے، کہ قرآن کی ماں۔ آپ نماز میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ظہر میں 4 دفعہ،
فرض میں، یعنی کل دن بھر میں غالباً 17 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، لیکن جو منہ سے وعدہ کرتے ہیں ہم پورا کرتے ہیں کہ اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے کے بعد آدمی باہر نکلتا ہے اور کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، ٹھوکر لگی، گرنے لگا، کہتا ہے یا علی مدد، یا علی مدد کہتا ہے، یا غوث پاک مدد، یا حجویری مدد کہتا ہے نا، کہتا۔ اب وہ خود سوچے کہ میں تو قرآن کے مطابق سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، اللہ تیری ہی عبادت کروں گا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وعدہ کیا ہے نا، اور 17 مرتبہ وعدہ کیا، اور پھر سنتیں ملا لو اور نفل ملا لو اور تہجد ملا لو تو اور بہت زیادہ مرتبہ، لیکن منٹوں میں بھول گئے۔ اتنی زیادہ بے وفائی اللہ کے ساتھ، جھوٹ، کہتے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مدد کسی اور سے چاہ رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو بھائیوں، آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، یہاں پر آپ اپنے دل میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کریں کہ اللہ آج سن لیا ہے، جو آیت ہم پڑھتے تھے اس کا معنی بھی سن لیا کہ خاص تیری ہی عبادت اور مدد بھی تجھی سے، تو آج کے بعد نہ کسی اور کی عبادت ہوگی، نہ کسی تعزیہ کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی قبر کی، اور نہ ہی کسی اور سے مدد مانگوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ ہم شرک سے دور ہو جائیں گے، جہالت سے دور ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب اتنی بڑی بات بندہ کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، توحید سے بڑا خوش ہوتا ہے، توحید کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب بندہ اس سے توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے میرے بندے، اب تجھے کیا چاہیے؟ پھر خود ہی سکھاتا ہے تم یہ کہو، سب سے بہترین چیز مانگو جس میں تمہاری دنیا کی بھلائی ہے، سکون ہے، راحت ہے، ہر چیز کی فراوانی اللہ کے فضل و کرم سے، اور آخرت میں نجات ہے، قبر میں جو جہنم، قبر کا عذاب ہے، آگ کا عذاب، اس سے بھی بچاؤ ہے، اور آخرت میں ایک نعمتوں سے بھرپور زندگی ہے، آرام ہے، عیش ہے، اس پہ عمل کرو گے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے راہ دکھا دے جو سیدھی راہ ہے، صراط المستقیم مجھے دکھا دے، یا اللہ اس پہ چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے ہدایت دے دے، وہ راہ بھی بتا دے اور اس پہ چلا بھی دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے انعام و اکرام کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں اور نیک اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام و اکرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5ویں پارے میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام و اکرام کیا ہے، وہ نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، اور شہداء ہیں، شہید، یہ لوگ ہیں انعام یافتہ۔ والصالحین، اور جو صالح لوگ ہیں، نیک اور صالح، قرآن و سنت پر چلنے والے، وہ لوگ ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو غصے ہوا، تیرا غضب ہوا، اور جو بھٹک گئے۔ غصہ کن پر ہوا؟ مراد اس سے یہود ہیں، اور جو علم کے باوجود بھٹک گئے وہ عیسائی ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ اس صورت کی مختصر سی تفسیر بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے، جب یہ بندہ یہ کہہ دیتا ہے تو قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، قال اللہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا یہ اس کے لیے، آپ نے جو کچھ اب مانگا نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تمہارے لیے میرے بندے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔